بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عہد رسالت کے اواخر کا ذکر ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے درمیان رونق افروز تھے اور کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اثناء گفتگو میں اچانک کچھ صحابہ کی آوازیں معمول سے زیادہ بلند ہو گئیں۔ دربار رسالت میں صحابہ کی یہ بلند آہنگی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی اور فوراً یہ آیت نازل ہوئی: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوف الہی سے لرز اٹھے اور انہوں نے عہد کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو ہمیشہ پست رکھیں گے۔ حاضرین مجلس میں ایک صاحب رسول جن کی آواز بڑی پاٹدار تھی اس قدر متاثر ہوئے کہ گھر جا کر کنج عزلت میں بیٹھ گئے اور ہر وقت توبہ و استغفار میں مشغول رہنے لگے۔ جب مسلسل چند دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مجلس میں نہ دیکھا تو صحابہ کرام سے ان کے بارے میں دریافت فرمایا کہ کہیں علیل تو نہیں ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں ان کی خبر لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان صاحب رسول کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ حزن و ملال کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: آپ چند دن سے مجلس نبوی میں نظر نہیں آئے، آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا: خیریت کہاں؟ بارگاہ الہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کی ممانعت اور وعید نازل ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس نبوی میں آپ سب میں زیادہ میری ہی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اب یہ غم میری کمر کو توڑے ڈالتا ہے کہ میرا سارا عمل رائگاں گیا اور میں دوزخی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر ساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا: وہ دوزخی نہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہے۔ یہ صاحب رسول جن کو سرور کون و مکان فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں جنتی ہونے کی بشارت دی، حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو محمد ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے خاندان خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ہجرت سے قبل بیعت عقبہ ثانیہ یا عقبہ کبیرہ کے بعد کسی وقت مشرف باسلام ہوئے۔ ان میں فطرتاً خطابت اور تقریر کا ملکہ موجود تھا اور وہ اپنی فصاحت، بلاغت اور قوت تقریر کے لحاظ سے اہل مدینہ میں منفرد حیثیت رکھتے تھے۔ آواز بھی بڑی پاٹدار تھی، اسی لیے انصار نے ان کو اپنا خطیب بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی صلاحیتوں کا علم ہوا تو آپ نے بھی ان کو اپنا خطیب مقرر فرمایا، چنانچہ وہ خطیب رسول اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو انصار مدینہ نے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے اور ایسے جوش اور مسرت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا کہ چشم فلک نے اس کی نظیر نہ دیکھی تھی۔ استقبال کرنے والے اصحاب میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنی جان اور اولاد کی حفاظت کرتے ہیں،
لیکن ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ اس پر تمام لوگ پکار اٹھے، ہم سب راضی ہیں۔ عام الوفود 9 ہجری میں بنو تمیم کا وفد بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مدینہ آیا۔ یہ 70 یا 80 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس میں قبیلہ کے بڑے بڑے رؤسا، آتش بیان خطیب اور بلند پایہ شاعر شامل تھے۔ زمانے جاہلیت میں عربوں میں مفاخرت اور مقابلے کا جذبہ بہت شدید تھا اور وہ ہر وصف میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ بنو تمیم کے دماغوں میں بھی خاندانی فخر و غرور کا نشہ سمایا ہوا تھا۔ انہوں نے آستانہ نبوی پر جا کر بدویانہ انداز میں بے تحاشا آوازیں دینی شروع کر دیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آؤ اور ہماری بات سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا اکھڑ پن ناگوار تو گزرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا عفو و کرم تھے۔ باہر نکل کر بڑی خندہ پیشانی سے ملاقات فرمائی۔ رئیس وفد اقرع بن حابس نے کہا، ہم آپ سے مفاخرت کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی اسلام کی بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فخاری اور شعر بازی کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہوں، لیکن اگر تم یہی چاہتے ہو تو اللہ کے فضل سے ہم اس سے بھی باہر نہیں ہیں۔ بنو تمیم میں ایک شخص عطارد بن حاجب تھے۔ وہ نہایت زبان آور اور فصیح البیان خطیب تھے اور ایک دفعہ نوشیروان کے دربار میں اپنے زور خطابت کا مظاہرہ کر کے کم خواب کا خلعت حاصل کر چکے تھے۔ سب سے پہلے وہ کھڑے ہوئے اور مفاخرہ کا آغاز اس تقریر سے کیا، تعریف اس خدا کی جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں تاج و تخت کا مالک بنایا، اہل مشرق میں ہمیں سب سے زیادہ معزز کیا، ہمارے خزانے سونے چاندی سے پر ہیں، انہیں ہم فیاضی سے خرچ کرتے ہیں، لوگوں میں ہمارا مثیل و نظیر نہیں، کیا ہم آدمیوں کے سردار اور ان میں صاحب فضل نہیں ہیں؟ اگر کسی اور کو یہ دعویٰ ہو تو وہ سامنے آئے اور ہمارے قول سے اچھا قول اور ہمارے حالات سے اچھے حالات پیش کرے۔ اب مجھ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ عطارد اپنی تقریر ختم کر کے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ثابت اٹھو اور اس کا جواب دو۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل ارشاد کی اور عطارد کے جواب میں یہ خطبہ دیا، حمد و ستائش اس اللہ رب العزت کی جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، ان پر اپنا حکم جاری کیا، اپنی کرسی اور اپنے علم کو وسعت دی۔ وہ قادر مطلق ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم اور قدرت سے ہوتا ہے۔ اس کی قدرتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی مخلوق میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیا جو سب سے زیادہ شریف النفس ہے، سب سے بڑھ کر راست گو اور سب سے زیادہ بلند اخلاق ہے۔ پھر اس پیغمبر پر ایک کتاب نازل کی اور اپنی خلقت کا اس کو امانت دار بنایا، اور وہی ہستی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم سے برگزیدہ کیا اور سارے عالم کا خلاصہ بنایا۔ پھر اس نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا تو اس کی قوم اور اقربا میں سے پہلے مہاجرین نے اس کی دعوت قبول کی، جو نسب میں افضل ہیں، ان کے چہرے سب سے زیادہ روشن ہیں اور ان کے اعمال سب سے اچھے ہیں۔ پھر ان کے بعد سارے عرب میں سے ہم گروہ انصار نے دعوت حق پر لبیک کہا، لہٰذا ہمارا فخر صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے انصار اور رسول اللہ کے وزیر ہیں، اور لوگ جب تک ایمان نہ لائیں اور لا الہ الا اللہ نہ کہیں ہم ان سے لڑتے رہیں گے، اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کرے گا ہم اس کے خلاف راہ خدا میں جہاد کریں گے، اور جہاد کرنا ہمارے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ پس مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا، اور اب میں تمام مومنین اور مومنات کے لیے بارگاہ الہی میں دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ اس کے بعد شعر و شاعری کا مقابلہ ہوا۔
جس میں بنو تمیم کی طرف سے زبرقان بن بدر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ لیا۔ مفاخرت ختم ہوئی تو اقرا بن حابس، جو خود بڑے فصیح البیان شاعر اور خطیب تھے اور جن کی اصابت رائے کا سارا عرب متعارف تھا، یہاں تک کہ متحارب قبائل اپنے جھگڑوں میں ان کو حکم بنایا کرتے تھے، بے اختیار پکار اٹھے، باپ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطیب ہمارے خطیب سے افضل اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے۔ اہل وفد نے ان کی رائے سے اتفاق کیا اور سب اسی وقت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اسی سال بنو حنیفہ کا ایک بڑا وفد مسیلمہ کذاب کی سرکردگی میں مدینہ آیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر بنفس نفیس اہل وفد کے پاس تشریف لے گئے۔ اثناء گفتگو میں مسیلمہ نے کہا، اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں تو ابھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نامعقول شرط سن کر غصہ آ گیا۔ آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کو اٹھا کر فرمایا، جانشین تو بڑی چیز ہے، میں تو تمہیں یہ چھڑی دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے تیرے لیے جو مقدر کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، تیرا انجام مجھے خواب میں دکھا دیا گیا ہے، کچھ اور پوچھنا ہو تو یہ ثابت موجود ہیں، ان سے پوچھ، میں اب چلتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ سے نبٹنے کے لیے وہاں چھوڑ کر خود تشریف لے گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد انصار نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا۔ یہ خبر مشہور ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کچھ دوسرے مہاجرین کو ساتھ لے کر انصار کے اجتماع میں پہنچے۔ دونوں طرف سے اپنے حق میں زبردست تقریریں ہوئیں۔ اس موقع پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے انصار کی خلافت کے استحقاق پر ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اس میں انصار کی خدمات اور قربانیوں کا ذکر کیا اور اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ کچھ لوگ انصار کو خلافت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کی خدمات کا اعتراف کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے قوی دلائل کے ساتھ قریش کو خلافت کا حقدار ثابت کیا۔ جب عامۃ المسلمین نے انہیں خلیفہ منتخب کر لیا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کی بیعت کرنے میں پیچھے نہ رہے اور دل و جان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حامیوں اور مددگاروں میں شامل ہو گئے۔ اسی زمانے میں فتنہ ارتداد نے سر ابھارا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کچلنے کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور مرتد طلیحہ اسدی کی سرکوبی کے لیے مدینہ سے لشکر بھیجا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شامل ہو گئے۔ سالار لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور انصار کی عنان قیادت حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمانوں نے مرتدین کو زبردست شکست دی اور طلیحہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ شام کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ اللہ کی شان، یہی طلیحہ بعد میں اسلام کے زبردست مجاہد بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں انہوں نے دوبارہ خلوص دل سے اسلام قبول کیا اور حج کے لیے مکہ آئے۔ وہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس موقع پر امیر المومنین نے ان کو ارتداد میں مبتلا ہونے پر ملامت کی تو عرض کیا، امیر المومنین، یہ بھی کفر کے فتنوں میں سے ایک فتنہ تھا جسے اسلام نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔
طلیحہ کا شمار شجاعان عرب میں ہوتا تھا اور انہیں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ شام کے جہاد میں انہوں نے سرفروشی اور جانبازی کے محیر العقول کارنامے انجام دیے۔ 12 ہجری میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی خون ریز جنگ پیش آئی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس میں والہانہ جوش و خروش کے ساتھ شریک ہوئے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں کی صفوں میں رکھنا پڑا اور وہ پیچھے ہٹے تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو گئے اور نہایت حسرت کے ساتھ کہا کہ ہم عہد رسالت میں یوں نہیں لڑا کرتے تھے۔ پھر عطر حنوط لگایا اور ایک گڑھے میں قدم جما کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ جو مرتد ان کی طرف آتا اسے اپنی تلوار سے ڈھیر کر دیتے۔ آخر دشمنوں نے نرغہ کر کے خطیب رسول اللہ پر تلواروں اور برچھیوں کا مہ برسا دیا اور یوں وہ رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر نہایت عمدہ زرہ تھی۔ ان کی شہادت کے بعد کسی مسلمان نے اتار لی۔ ایک دوسرے مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہہ رہے ہیں میرے فلاں مسلمان بھائی نے میری زرہ اتار لی ہے، آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں کہ یہ اس سے واپس لے لیں، مجھ پر اتنا قرض ہے، خلیفۃ الرسول یہ زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دیں اور میرا فلاں غلام آزاد کر دیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ زرہ واپس لے لی اور مدینہ پہنچ کر سارا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا۔ انہوں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق زرہ سے ان کا قرض ادا کر دیا اور غلام بھی آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔